حامد میر صاحب سے آپ کا کس طرح سے تعلق بنا، اور وہ گولیوں والا سین کیا تھا جب آپ کو کال آئی، پہلی کال موصول ہوئی، کیا سٹوری کیا تھی اس کی؟ یار اصل میں ہوا یہ تھا کہ حامد میر نا میڈیا اسٹڈیز آئے تھے. اچھا. تو ڈاکٹر جہانگیر تیمیمی جو ہیں یہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ وارث میر صاحب کے کولیگ تھے. اچھا. ڈاکٹر صاحب تو ایک رات پہلے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم بیٹھے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی شخصیت. ڈاکٹر صاحب آپ ان کا اقبال صاحب حال پڑھیں نا تو وہ کہتے ہیں نہرو کا استدلال، گاندھی کا استدراج اور ابو الکلام آزاد کا استدراک، گویا اپنا سمو لے کے رہ گئے اور عقل پر عشق غالب آ گیا. یعنی پاکستان کی عملی تفسیر ہاتھ آئی. اس لیول کا لکھتے ہیں، اس لیول کے رائٹر. اوکے. تو ان کے پاس بیٹھے وہ وارث میر صاحب کی گفتگو فرما رہے تھے، بہت اچھی باتیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور حامد میر ان کے شاگرد تھے. ٹھیک تو ہو گیا. حامد میر میڈیا اسٹڈیز تشریف لائے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملا تھا تو آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا. بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا مجھے ملوائیں. تو حامد میر صاحب نے مجھے گاڑی میں ہی پک کیا اور ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے. اچھا. نوک کیا تو ڈاکٹر صاحب باہر آئے. تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. حامد میر ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کے، گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے مل رہے تھے اور اندر چلے گئے ہیں. تو اندر جا کے تو ڈاکٹر جہانگیر تمیمی فرماتے ہیں حامد میر صاحب کو کہ میر صاحب یہ حقانی امریکہ کا امبیسڈر، پاکستان کا امریکہ میں امبیسڈر، یس. حقانی کیانی جنرل کیانی، گیلانی وزیر اعظم. ابھی کیونکہ 13 کا انتخاب 2008 کا انتخاب تازہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو حکومتیں بنی تھی. ٹھیک ہے. یہ حقانی، گیلانی، کیانی، امریکہ کی مہربانی، یہ 4 نکاتی پروگرام نہیں چل پڑا پاکستان میں. تو یہاں سے ڈسکشن شروع ہوئی. اچھا. تو حامد صاحب سے یہ تعارف اس محفل میں، بڑی بابرکت محفل سے ہمارا شروع ہوا. پھر جب میں بڑا اٹیچ تھا ان کے ساتھ، ایموشنلی بڑا اٹیچ تھا. اور وہ میری تھی انگیجمنٹ ہونا. اچھا. تو ہم فریسکو سویٹ سے میں مٹھائی خرید رہا تھا. تو ان کے اٹیک کی مجھے خبر آ گئی. اور اماں ابا جو ہے لاہور سے نکل چکے تھے، انہوں نے وہ دن پکے کرنے تھے میرے شادی کے لیے. اچھا. کہاں پہ کہاں رہے تھے؟ اسلام آباد. اور میں تو آلریڈی اسلام آباد. ٹھیک ہے. تو وہ سارا جو سلسلہ وہاں سے یہ خبر آئی. پھر تو میرا خیال ہے وہ سردار نیازی صاحب کے ساتھ میں ان دنوں کام کر رہا تھا. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں روتا جا رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ختم نہیں ہو رہے. اور میں انہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سر اس پہ کچھ کریں. شاہد واصل تھے ہمارے پروگرام مینیجر ان دنوں، بڑے اچھے. وہ نا وہ لکھتے ہیں اپنا خطاط ہیں بڑے انٹرنیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کا کام ہے. تو شاہد واصل بھی تھے وہاں موجود. تو وہ پھر ہم نے کار کرا کے نا حامد میر صاحب کو ایڈیٹوریل لکھوایا. تو پھر روزنامہ پاکستان جو سردار نیازی کے پاس ہے، انہوں نے پھر اس پہ ایڈیٹوریل پیج بھی لکھا. اور حامد میر صاحب کے پاس جب نیازی صاحب نے جانا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یار وہ مجھے لے چلو، تو ہم وہاں چلے گئے. تو میر صاحب سے میں نے پوچھا کہ گولیوں کا کیا سلسلہ ہے. ہاں، یہ پھر کیا وہ جب آپ انٹر ہوئے کیا معاملہ کیا تھا؟ تو میر صاحب اب نا سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل پڑا. انور ظہیر جمالی چیف جسٹس تھے. انور ظہیر جمالی ایک جگہ ملے مطیع اللہ جان صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے نہ کوئی امید رکھنا، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حامد میر قتل کیس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر جن پہ کمپلین تھی وہ آج تک عدالت ہی پیش نہ ہوئے. جن پہ کمپلین تھی کہ جن پہ کہا گیا تھا کہ جنہوں نے یہ کیا ہے رپورٹڈلی، تو وہ عدالت ہی نہ پیش ہو سکے. تو حامد میر صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر وہ کیا چکر ہے. تو ایس کے نیازی ہٹ بنا ہوا ہے گولف کلب کے اندر، 4 نمبر ہٹ. تو انہوں نے کہا یار تیرا باس جو ہے نا وہ گولف کھیلتا ہے، اس سے جا کے پوچھو باس اپنے سے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو حامد میر صاحب نے مجھے یہ جواب دیا. تو یہ بڑی اپنا انفارچونیٹ سٹوری تھی اور ہماری زندگی کا سب سے دکھی دن تھا جس دن حامد میر ہٹ ہوئے. اور اب ہم دعا کر رہے تھے کہ یہ اسٹیبل ہو جائیں. ہاں. پھر ہم کتنی گولیاں لگی تھی؟ 6 گولیاں 6 گولیاں 7 راتیں میرا خیال ان کا کالم پہلا آیا تھا گولیوں کے بعد. اچھا. اور وہ جو ڈائری لکھ رہے تھے ان دنوں، جو آپ کی شیخ مجیب پہ ڈائری ان پہ جو لکھ رہے تھے دی نیوز کے اندر، تو مجھے پتا تھا کہ یہ کام خراب ہو جائے گا. ان پر ہٹ ہونے کے لیے وہ خوزدار میں ایک رات ان کا جو کالم تھا وہ پڑھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ان کو پتہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ خیر کرے. بڑی دعائیں کرتے تھے. پھر ان کے جتنے بھی جاننے والے لوگ تھے ان کو خواب ضرور آیا تھا اس معاملے میں. اچھا. ہر بندے کو. مثلا میں نے خواب دیکھا، میں نے یہ خواب حامد میر کو بتایا بھی تھا، میر صاحب کو. میں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کی ایک ٹانگ ہے تو وہ لنگڑا کے چل رہے ہیں اور پٹیاں اس پہ بندھی ہوئی ہیں، اور وہ ایک بیچ نہیں جیسے ہوتا، ہاں
کنارہ ہے سمندر کا, تو وہ اس پہ چل رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ پٹی کھل گئی ہے. یہ خواب جب میں نے دیکھا تو یہ خواب میں نے انہیں بتایا تو یہ گولیاں لگنے سے 3 مہینے پہلے تھا. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے خواب سنائے ہیں کہ یہ سین ہونے والا ہے. میرا خیال ہے کہ میں جب کا انہیں میں نے یہ خواب سنایا مجھے آج پہلی دفعہ یہ بات یاد آئی ہے کہ یہ میں نے انہیں بتایا تھا. اور ایگزیکٹلی جس ٹانگ پہ ان کے گولیاں تھیں وہی ٹانگ, کیونکہ ان دنوں میں نے پھر ان سے کنسلٹ جب کیا تو وہی ٹانگ میں نے دیکھی تھی پٹی میں بھی, تو یہ سارا اور پٹی کھلتی بھی دیکھی. تو ہمیں یہ پرابلم تھا کہ یا اللہ یہ ذہنی طور پہ بھی اسٹیبل رہیں اور ان کا جسمانی اعضاء بھی محفوظ رہیں. ابھی ایک گولی اندر ہی ہے ان کے. یس. لیکن اچھا وہ گولی جو کہا جاتا ہے کہ اندر ہی ہے, اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ آپریٹ سے نکلتی ہے اور آپریشن اس کا اتنا زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو کافی عرصہ 5-6 مہینے پھر ریسٹ پہ جانا پڑ جاتا ہے. لیکن وہ گولی اندر نقصان نہیں پہنچا رہی؟ وہ یہی نقصان ہے کہ وہ پین کر دیتی ہے, اس سے زیادہ میڈیکلی کوئی نقصان اس کا نہیں ہے میرے خیال سے. جو میں نے پتہ کیا ہے تھوڑا بہت, تو وہ یہ ہے کہ اس کا آپریٹ کروانا زیادہ خطرناک ہے اور وہ اندر رہے تو وہ پین اس کا ہے. کتنی پین ہے یہ اس کی شدت وہ میر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن یہ اس کی وجہ ہے. صحیح ہو گیا. اور پھر آپریشن ہونا بھی باہر سے ہے کہیں, ٹھیک ہو گیا, پاکستان میں شاید ہونا بھی ٹھیک ہو گیا.